السلام علیکم گائز، فہد ہیئر اینڈ یو آر واچنگ نیچرلی نیکسٹ۔ آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے جو بگنرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ سکنی ہوتے ہیں، ان کو کون سے چیلنجز فیس کیسے کرنے چاہیے اور کیسے ان کو اپنی ایکسرسائز سٹارٹ کرنی چاہیے اور اس کو کیسے کیری کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی باڈی جس طرح کی بھی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں جم نہیں جا سکتا۔ آپ جتنے مرضی سکنی ہیں، آپ نے جم میں جانا ہے، اپنی ایکسرسائز کنٹینیو کرنی ہے۔ اس کے بہت زیادہ افیکٹ آپ کی باڈی کے اوپر ود دا پیسج آف ٹائم آئیں گے۔ آپ کی جو سی سکنی لک ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ فٹنس کے اندر آ کے اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کریں گے۔ جو ویکنیس یا کچھ آپ کی ٹائرڈنیس باڈی کے اندر چل رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کا ایک سبجیکٹ ہے ہمارے پاس، امان نے نیچرلی نیکس ٹرپل ایف فٹنس سینٹر کو جوائن کیا ہے۔ اس کو 7 ڈیز ہو گیا۔ 7 ڈیز پہلے سے میری ڈسکشن ہوئی تھی، اس نے کہا جی مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی ہے، میری ڈیلی ایکٹیویٹی میں پرفارم نہیں کر پاتا، اور میں شائع ہوں، میں جم جوائن کروں گا تو لوگ میری باڈی شیپنگ کریں گے۔ تو ہر جم اونر کو اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے، اس طرح کا بچہ اگر جم کے اندر آ رہا ہے تو اس کو لوگ ڈی گریڈ نہ کریں ان کو فزیک کو لے کے۔ بگنر ہے، اس کو ہم نے کیری کرنا ہے، اور یہی سکسیس ہوتی ہے ایک جم اونر کی کہ اس نے بچے کو کیسے کیری کرنا ہے۔ چیز جو کہ سپلیمنٹ سیل کرنے بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی باڈی اس طرح سے ٹرانسفارم نہیں ہوگی، آپ کو یہ ABCDEYZ چیزیں آپ کو یوز کرنی پڑے گی۔ بندے مطلب اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تو وہ جم چھوڑ کے ڈیموٹیویٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ جب آپ کی لائف کے اندر جم یا فٹنس ایکٹیویٹی کی ایڈیشن ہوتی ہے، وہ اٹ سیلف آپ کی باڈی کے اوپر ایک بہت زیادہ افیکٹ لے کے آتی ہے۔ آپ کو شروع سے ہی بچے کو ڈائٹ کانشیس یا اس کو اتنی چیزیں لکھ کے نہیں دے دینی کہ وہ ڈر جائے اور ایکسرسائز کرنا چھوڑ دے۔ یہ ایک اور چیز بڑی فیس کرنی پڑتی ہے۔ ان کے ساتھ یہ دوست ان کو جم میں لے کے آتے ہیں اور جم میں لا کے نا ان کو شو کرتے ہیں اپنی سپرمیسی۔ ہم نے اس بچے کو اتنی زیادہ ایکسرسائز کروا دینی ہے، اوور لوڈ کر دینا ہے کہ اس کی لمٹ ایکسیڈ ہو جائے اور یہ جم آنا بند کر دے۔ یہ تو بھائی ہیومن نیچر ہے۔ آپ کسی کو بھی جس نے ایک کام نہیں کیا ہوا اس کو ایکسٹرا ریپیٹیشن میں ایک کام پرفارم کروا دو گے، اس کی مسل فٹیگ کر جائیں گے، ہو سکتا ہے مسل ٹیئر بھی کر جائیں۔ یہ والی حرکتیں کرنا چھوڑ دو۔ آپ ایک بندہ اگر اپنی ساری ایکٹیویٹیز غلط ختم کر کے جم آ گیا ہے، آپ لوگوں کو چاہیے آپ نے اس کو سپورٹیو نیچر کے ساتھ انگیج کرنا ہے جم ایکٹیویٹی میں۔ آپ جب بگنر ہے، آپ نے صرف بیسک ایکسرسائز سے سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ ہر مسل کی 5 سے 6 ایکسرسائز ہے۔ پہلے اپنی بیس کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے، پھر آپ نے فینسی ہونا ہے اپنی ایکسرسائز کے اندر، اور اس کے لیے کم از کم آپ کو 3 مہینے چاہیے۔ آج ہم اس بچے کو ٹرین کروائیں گے سمپل بائسپس، اور بائسپس کی صرف 4 بیسک ایکسرسائز کروائیں گے، اور اس کی اوریجنل فارم میں جو مطلب جیسے پرفارم کی جاتی ہے نا، ہم نے اس کو کوئی اینگل انہوں نے کیا کرنا ہے، جسٹ سمپل ڈمبلس لینے اور اپنی ایلبوز کو ادھر ساتھ لاک کر دینا، آرم اسٹریٹ رکھنے ہیں، چیسٹ کی پوزیشن باہر کو پیچھے سے تھوڑا سا اپنی چیسٹ کو پش فارورڈ کر دینا، آپ کی باڈی ایک پوزیشن میں آ جائے۔ وہ والا ڈمبل بھی بچے صحیح کرو اسی پوزیشن میں، اور آپ نے اپنے ڈمبل کو سلو اوپر کو لے کے آنا، اور اوپر کو لا کے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈمبل ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، نہیں، یہ بھی آپ کی ایک وہ پریکٹس نہیں ہے۔ آپ نے سمپلی اپنے مسل کو یوز ٹو کرنا ہے ورک آؤٹ کے لیے۔ شاباش۔ اس کے آپ نے 10 سے 12 ریپیٹیشن جو سے ہیں پرفارم کرنے ہیں، اور پرفارم کرنے کے بعد آپ نے اپنی سیکنڈ ایکسرسائز کے اوپر موو کر دینا۔ بائسیپ کی دوسری سمپل ایکسرسائز جو بزنس کریں گے وہ ہے کہ باربل کرنا۔ شروع میں آپ نے اتنے زیادہ کوشش نہیں ہونا کہ آپ نے آتے ساتھ ہی ویٹ ڈال لینی ہے اور پلیٹس ڈال کے آپ نے بائسیپ کو لگانا شروع کر دینا ہے۔ اس کے اوپر فوکس کریں، ٹائم بات ایسے سے نیچے۔ آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ وائڈ گرپ بھی نہیں کرنی، بہت زیادہ نیرو گرپ بھی نہیں کرنی۔ اپنی باڈی کے اکارڈنگلی اپنی ہاتھوں کو کھولنا ہے اور باربل کو لفٹ کر لینا ہے۔ چلو ارمان کرو یہاں سے اپنی ایلبو ساتھ کرو، شاباش، تھوڑا کلوز کرو ہاتھوں کو، بہت زیادہ دقت ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایلبوز کو بھی آگے رکھیں،
जस्ट बाहर को रखनी है, एल्बो आगे रखनी है और साथ बिल्कुल की रोड देनी, थोड़े से आप तो अपर फॉर्म करो। ये होगी जी सेकंड एक्सरसाइज बारबल कर्ल की। शुरू में अगर आपसे वेट नहीं लग रहा, आप लोग इसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है तो दूसरे सेट में आप वेट इंक्रीज कर दें रॉड का, और सिर्फ आपने जस्ट अपने मसल्स को यूज करना है इस एंगल के ऊपर, ताकि आपके मसल को प्रॉपर एक पंप फील होने लगे। ये दूसरी एक्सरसाइज ये है जी बाइसेप की थर्ड एक्सरसाइज, जो कि बिगनर ने स्टार्ट करनी है। इसको हम कहते हैं प्रीचर कर्ल। बिल्कुल अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से अपने रॉड को ग्रिप कर लेना। मशीन भी मिलती है और ये मैनुअल प्रीचर कर्ल भी अवेलेबल होती है जिम के अंदर, और आपने इसके ऊपर फुल अपने मसल को अपर पॉइंट पे स्क्वीज करना है और ने फुल लिमिट तक इसको एक्सपेंड करना है। ये इसकी बेसिक की है। इसके भी आप 10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट आपने बाइसेप की, उसको हम करवाएंगे कंसंट्रेशन कर्ल। आपने करना क्या है, अपने नी को थोड़ा साइड पे कर लेना है और अपने आर्म को इधर लेके आना है। एल्बो को इसके ऊपर स्टे दे लेना है और आपकी एल्बो थोड़ी सी नी की निचली साइड पे इसको आपने इसके साथ अटैच कर लेना है और अपने शोल्डर को थोड़ा सा पीछे देख लेना और एक हाथ हमने इधर रख लेना है। यानी कि आपका जो सा शोल्डर है वो नी से ऊपर हो और एल्बो थोड़ी सी आगे हो। अब आपने पूरी अपनी आर्म्स नीचे लेके जानी शाबाश, और ऊपर ला के पूरा अपना मसल स्क्वीज कर देना, इसके ऊपर पंप फील करना। इसके आपने ईच हैंड के 10 to 12 रेपिटेशंस परफॉर्म करना है। इसके साथ आप बाइसेप की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। आपने 1 से 2 महीने इसके ऊपर अपने मसल को यूज करना है और इसके साथ आप फोरआर्म की एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। चलो अरमान शाबाश। ये थी जी बिगनर की बाइसेप का वर्कआउट, और ये बिगनर की सीरीज हमने शुरू की है जिसके अंदर हम सारे मसल्स का आपको बेसिक वर्कआउट करा के बताएंगे। तो गाइस लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।